جرم کی نوعیت تو بہت بڑی ہے. ایک ایسے ڈاکیومنٹ کو باہر جب آپ لے کر آتے ہیں تو آپ نے آئین اور قانون کو تو پامال کر دیا نا, تو پاکستان کی حفاظت کیا رہ گئی؟ آئین شکنی بھی سامنے آ گئی, قانون شکنی بھی سامنے آ گئی. پاکستان کے خلاف, آئین توڑنے کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے, اور ریاست پر جب کوئی وار کرتا ہے, اس کو کمزور کرتا ہے, اس پر حملہ آور ہوتا ہے, آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگتا اور کیوں نہیں لگنا چاہیے؟ جی ہاں, بقول وفاقی وزراء سابق وزیر اعظم کے خلاف سائفر والے معاملے پر آئین شکنی کی دفعات کے تحت ٹرائل کر کے سزا دی جائے, لیکن یہ تو وہی سائفر ہے ماضی میں جس کے وجود سے انکار کیا جاتا رہا. مسلم لیگ نون کی تمام سینئر قیادت اس سائفر کو جعلی اور جھوٹا قرار دیتی رہی ہے. یہ حکومت ایک خط لے کر آ گئی, اور وہ بھی جعلی خط جس کا کوئی وجود نہیں ہے. خط کے تو سارے کانٹینٹس آپ نے خود بتا دیے عوام کو. وہ خط آپ نے اس لیے نہیں دکھایا کہ وہ خط سرے سے تھا ہی نہیں. جو آپ جیب میں لے کے پھر رہے تھے اور آپ نے جلسے میں دکھایا تھا, وہ ایک خالی کاغذ تھا. پرچی جیب سے نکالی, خالی پیپر, یہ ثبوت ہے. کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ کو جو غیر ملکی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ثبوت لکھ کے دیتی ہیں. عجیب بات ہے بھائی. سابق وزیر اعظم نے اپنی جیب سے ایک سائفر جعلی ایک سفید کاغذ اس طرح نکال کے لہرایا اور کہا کہ یہ اس کا تانے بانے جو ہیں وہ سارے کے سارے واشنگٹن میں ملتے ہیں. ہماری 2 پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز, ان سے بھی رپورٹ لی گئی, اور دونوں نے یہ ہماری ایجنسیز نے رپورٹ جب دی کہ کسی قسم کا ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں. کمیٹی اس نتیجے پہ پہنچی کہ کسی قسم کی کوئی بیرونی سازش نہیں ہے. آج سائفر کو لے کر حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے یہ سائفر گھما کے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے, اور اس کی پاداش میں نہ صرف ان کا سپیڈی ٹرائل کیا جائے گا, بلکہ جب تک ان سے یہ سائفر برآمد نہیں کروا لیا جاتا تب تک سابق وزیر اعظم کو چھوڑا نہیں جائے گا. آج وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سائفر اس نوعیت کی کوئی بھی دستاویز گم ہو جائے تو اس کی سزا 2 سال ہے. اس نوعیت کا کیس ہو کہ آپ نے وہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کی پراپر کیئر نہیں کی اور حفاظت نہیں کی, یا وہ آپ سے کہیں گم ہوا ہے یا گم نہیں ہوا, تو آپ نے اس کو جس قانون کے ضابطے کے تحت اس کو ہینڈل کرنا تھا آپ نے نہیں کیا, تو اس میں تو ایک کلوز وہ کہتی ہے کہ 2 سال تک سزا ہوگی. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ سائفر کی گمشدگی کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. نہیں, سائفر غائب ہونے کی بات نہیں ہے. سائفر جو ہے وہ وزارت خارجہ میں موجود ہے. آج سائفر کو لے کر حکومت کی جانب سے چائے کی پیالی میں جو طوفان برپا کیا جا رہا ہے, ماضی میں اسی سائفر کو جب سابق وزیر اعظم نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تو ان کی اس حرکت کو ملکی سلامتی سے کھیلنے کے مترادف قرار دیا جاتا رہا, اور بیرون ملک پاکستان کی ساکھ متاثر کیے جانے سے جوڑا جاتا رہا. امریکہ کے ساتھ تعلقات کے پرخچے اڑا دیے گئے, اور وہ جعلی لیٹر لہرایا گیا کہ جناب یہ امریکہ کی سازش تھی, امریکہ نے یہ امپورٹڈ حکومت لے کے آئے, میری حکومت کو ختم کیا گیا, اور دن رات جناب اسپیکر جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولا گیا. دنیا کے ممالک وہ پاکستان کو سائفر بھیجنے سے آج ڈر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سائفر کے ساتھ کیا ہوگا, اس کے منٹس تبدیل کر کے اس کو سازش بنا دیا جائے گا. وہ سائفر کو ایک سازش کے تحت جو ہے وہ اس ملک کے خلاف ایک ایسا بیانیہ بنانے جو کہ اس ملک کے مفاد کے خلاف تھا, جس سے اس ملک کی فورن پالیسی جو ہے وہ متاثر ہوئی, اور کس طرح سے ایک آدمی جو ہے وہ اس نے فراڈ کیا پوری قوم کے ساتھ. لیکن آج موجودہ حکومت اپنے سیاسی مقاصد کے لیے خود وہی کام کر رہی ہے جس پر ماضی میں سابق وزیر اعظم پر تنقید کیا کرتی تھی. حیرت انگیز طور پر حکومت کے لیے سابق وزیر اعظم کے پاس سے سائفر کا گم ہو جانا قومی سلامتی کے اعتبار سے زیادہ تشویشناک بات ہے, نہ کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت, جس کا ذکر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 37ویں اجلاس میں برملا ان الفاظ میں کیا گیا کہ کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ دوسرے ملک کی جانب سے کی جانے والی گفتگو پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت کے مترادف ہے, جو کسی صورت قابل قبول نہیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 37ویں اجلاس کے ان الفاظ کی تصدیق خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت
ہونے والے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 38ویں اجلاس میں کی گئی. سائفر میں استعمال کیے جانے والے دھمکی آمیز لہجے اور سائفر میں عدم اعتماد کے حوالے والی گفتگو کی وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر نے بھی تصدیق کی. سیکرٹری ڈونلڈ لو نے ایک بات تو ضرور کی ہے، مینشن کیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس حوالے سے انہوں نے بات ضرور کی ہے، مگر آپ کو شک یہ ہے اور شاید ایمبیسڈر صاحب کو بھی شک تھا کہ یہ ان کی ذاتی رائے تھی یا یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کا یہ ویو تھا کہ عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ہارنا چاہیے، وہ لوز کریں تو پاکستان کے لیے بہتر ہے. دیکھیں یہ کہنا کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کا ویو تھا، یہ کوئی ڈیلیگیشن لیول ٹاکس نہیں تھی لیڈ بائی دا فارن سیکرٹری اور دا فارن منسٹر اور دا منسٹر آف اسٹیٹ اور کوئی ڈیلیگیشن لیول ٹاکس تھی جس میں ساری آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے. یہ ایک لنچ آن میٹنگ میں آپ اپنا اوپینین ایکسپریس کرتے ہیں. جہاں ایک جانب سائفر سمیت سابق وزیر اعظم کے خلاف درج مقدمات کی ایک طویل فہرست ہے، وہیں دوسری جانب موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف درج مقدمات میں کمی آ رہی ہے. پاکستانی سیاست میں ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار میں چنوانے میں کوئی کسر بجا نہیں رکھتا، جبکہ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے اور اپنے ذاتی مفاد کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو بزور اقتدار دور کرتا چلا جاتا ہے. ماضی میں بھی ہم نے یہی دیکھا اور آج بھی حالات اس سے مختلف نہیں. گزشتہ ایک سال میں جیسے اتحادی حکومت نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے قانون اور آئین کے ساتھ موم کی ناک کی طرح کا سلوک کیا ہے، اس کی نظیر شاید ہی گزشتہ ادوار میں کہیں دیکھنے کو ملتی ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف سمیت ان کے اہل خانہ کو لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں دائر بریت کی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے بری کر دیا ہے. جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے اور اس کی جو تحقیقات ہیں اور جو انکوائری ہوگی وہ مکمل میرٹ پر ہوگی. اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں احمد اویس صاحب، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں گے امجد شاہ صاحب، ممبر پاکستان بار کاؤنسل. آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. احمد صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے. سر، آج وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو بیان ہے گزشتہ روز جو سامنے آیا اور اہم گواہ کا جو یہ بیان ہے اس کی روشنی میں اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے جب انویسٹیگیشنز نیچرلی ہوں گی، انکوائری ہوگی، تو پی ٹی آئی چیئرمین کا جو اپنا بیان سامنے آئے گا تو اس کی روشنی میں وہ کہہ رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی متعلقہ شقیں اور دفعات جس میں وہ مینشن کیا انہوں نے آج سیکشن 3، سیکشن 5 اور سیکشن 5 کی کلوز اے اور بی، انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے بینگ دی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ اس کو انکوائری کو وہ کرمنل پروسیڈنگ کی میں کنورٹ کر کے کس کو آگے ریفر کرتے ہیں. لیکن سر، بنیادی سوال یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ سائفر کو لے کے یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیس کیسے بنتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ میرے خیال میں جس انداز میں اس کو پلے کیا جا رہا ہے وہ اتنا کیس کوئی نہیں ہے. جہاں تک یہ تو جو ڈیفنس کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی یہ آن ریکارڈ ہے، ان کے منٹس آپ دیکھ لیجئے کہ ایک انٹرفیئرنس، وہ کہتے ہیں کہ انٹرفیئرنس ہوئی ہے، کانسپریسی نہیں تھی. تو انٹرفیئرنس ہوئی ہے پاکستان کے انٹرنل معاملہ میں، اگر اس کو انہوں نے نام کچھ بھی دے دیں، بٹ تو کوشچن از کہ کہتے ہیں کہ ویئر دیر از اسموک دیر از فائر. اس کی انٹینسٹی کم تھی یا زیادہ تھی؟ یہ بات اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے اس کو کہ اس دور میں جب یہ واقعہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا، دنیا میں ایک دم سے یونی پولر ورلڈ سے بائی پولر ورلڈ بن گئی اور گروپنگ ہو گئی ہے. نیا ایک فیز کولڈ وار کا شروع ہو گیا اور امریکہ پہلے پاکستان الائی تھا، اب انڈیا اور اسرائیل اس کے الائی ہو گئے. تو وہ پاکستان کے اوپر اس قسم کے حملے جو ہیں بڑے دباؤ اور تیزی سے ہو رہے ہیں کہ جس میں پاکستان کی آرم فورسز کو کمزور کیا جائے، پاکستان کی نیوکلیر کیپیبلٹی کو ختم کیا جائے تاکہ وہ انڈیا کا سیٹلائٹ بن جائے. یہ ساری اسٹریٹجی تھی جس کی وجہ سے وہ عمران خان ایک بہت بڑی ہرڈل تھا ان کے درمیان میں، اور وہ ایک اس نے اس بات کو اگر ہائی لائٹ کیا ہے. سر ذرا ماضی میں پیچھے چلے، لیکن احمد صاحب قطع کلامی کی معافی، جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ذرا پیچھے چلے جائیے. تو جب بھٹو صاحب کو 1977 میں ہٹایا گیا تھا، اور یہ ابھی ہٹایا نہیں گیا تھا بلکہ وہ الیکشن کی ریگنگ کے اوپر بڑا ایجیٹیشن تیز ہو گئے تھے،
تو انہوں نے بھی لہرا کے ایک خط دکھایا تھا اور کہا تھا کہ وائٹ ایلیفینٹس آر آفٹر می، گرے ہارنز آر آفٹر مائی بلڈ. امریکہ کے متعلق عہدے کی خلاف ورزی، سر حلف کی خلاف ورزی کی ہے سابق وزیر اعظم کہ نہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. یہ تو جب ٹرائل ہوگا تو پتہ لگے گا نا خلاف ورزی کون سی ہوئی ہے اس کے اندر. ایک بات ہے اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے یا کم ہے. خلاف ورزی اگر ہوئی ہے تو وہ پاکستان کے آئین کی ہوئی ہے جو سپریم کورٹ میں پی ڈی ایم کی حکومت نے کی ہے، ججز کو تسلیل کیا ہے، ان کو چیف جسٹس کو تسلیل کیا ہے. یہ خلاف ورزی ہے، اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. آرٹیکل 6 یہاں اپلائی ہوتا ہے. رائٹ. امجد شاہ صاحب، جی امجد شاہ صاحب، آپ کے خیال میں موجودہ حکومت کا بھی جو موقف سامنے آ رہا ہے، پہلے وہ کہتے تھے اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سابق وزیر اعظم نے اگر اس کو اپنی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے، پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا تو موجودہ حکومت کی بھی بہرحال سائفر کو استعمال کرنے کی اسٹریٹجی کے حوالے سے وہی امپریشن سامنے آ رہا ہے. بٹ جرم ہے کیا سر سائفر جس کے کانٹینٹس کے حوالے سے ابھی احمد صاحب بھی جس طرح بتا رہے تھے کہ 2 NSC میٹنگز کال ہوئیں، اس کے کانٹینٹس کے حوالے سے کافی تشویشناک بات سامنے آئی. قومی سلامتی کو کے حوالے سے وہ ایک خطرے والی بات تھی کہ اگر ہمارے انٹرنل میٹرز میں کوئی انٹرفیئر کر رہا ہے. لیکن یہ جرم سامنے لے کر آنا کہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم سے وہ مس پلیس ہو گیا اوریجنل سائفر، یہ ایک بڑا جرم ہے آپ کے خیال میں؟ اس طرح سے ہے کہ کچھ ڈاکومنٹ کلاسیفائیڈ ہوتے ہیں اور یہ ڈاکومنٹ جو سائفرز ہے جو آپ کی فارن منسٹری میں آتے ہیں وہ صرف پرائم منسٹر اور آپ کے آرمی چیف اور آپ کی جو فارن منسٹر ہے ان کے پاس ہوتے ہیں. اور وہ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد اس کو ضائع کرتے ہیں، اس کو جلا دیتے ہیں یا اس کو واپس فارن منسٹری میں بھیجتے ہیں. یہ اس کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے. عمران خان صاحب نے جو سائفر باہر ہلایا اور جس طرح سے انہوں نے کہا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی خلاف ورزی تھی. ان کا جو اوتھ تھی آرٹیکل 91(5) کے تحت کہ وہ کوئی بھی ایسی انفارمیشن جو ان کے پاس آئے گی تو وہ اس کو پبلک نہیں کریں گے، اس کی بھی وائلیشن ہوئی ہے. اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو سیکشنز ہیں وہ بالکل ان پر اپلائی کرتی ہیں. اس کے تحت ان کا چونکہ سیکشن 5 جو ہے اس کی دیکھیں اگر تو بالکل وہ اس میں آتا ہے کہ ان کی یہ جو وائلیشن رائٹ. بٹ امجد صاحب جی اس کی جو پنشمنٹ ہے ڈیتھ اور اپ ٹو 14 ایئر امپریزنمنٹ اور 2 ایئر، یہ 3 اس کی پنشمنٹس دی گئی ہیں. اور وہ اوفینس کی جو گریوٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کون سی سزا ان کے لیے پرسکرائب کریں گے. سو 2 ایئرز اینڈ اپ ٹو 14 ایئرز کنسیڈرنگ کہ اس کی نوعیت کیا ہے جرم کی. لیکن امجد صاحب ایک سوال اور اس سے متعلق، سپریم کورٹ میں درخواست گزشتہ سال بھیجی گئی تھی اس کی تحقیقات سے متعلق، آپ کے خیال میں کیوں سپریم کورٹ نے انٹرٹین نہیں کی اور آپ نہیں سمجھتے کہ کر لینی چاہیے تھی تاکہ حقائق منظر عام پر آ جاتے؟ دیکھیں سپریم کورٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اسی حدود میں رہنا چاہیے جو آئین نے اس کو دیا ہے. یہ ایگزیکٹو کا کام ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا، اس کے بارے میں کرنا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے. گورنمنٹ نے یہ تھا کو کمیشن بنایا تھا. بار بار سپریم کورٹ میں یہ جو پولیٹیکل ہماری اپلیکیشنز ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کی جو عزت اور احترام ہے اس کو انڈرمائن کیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. احمد صاحب اسی پر آپ کا بھی کامنٹ چاہوں گی. سپریم کورٹ میں درخواست جانا اور تحقیقات کا مطالبہ کرنا جو سابق وزیر اعظم کی جانب سے کیا بھی جاتا رہا بارہا، اور ساتھ یہ جو اقبالی جرم، اقبالی بیان جو سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اقبالی بیان کی کیا اہمیت ہے آپ کے خیال میں؟ کیا دباؤ میں بھی اس قسم کا بیان جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ماضی میں اسحاق ڈار صاحب کے بیان جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور جو انہوں نے بعد میں کورٹ میں بھی کہا تھا کہ یہ دباؤ میں آ کے لیا گیا تھا. سو اس کی اہمیت کیا ہے؟ کوئی لیگل سٹینڈنگ آپ دیکھتے ہیں؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ دیکھیے گا کیونکہ جس وقت کیونکہ جب اقبالی بیان کو دیتا ہے تو اٹ از آلویز سبجیکٹ ٹو کراس ایگزامینیشن. جب ٹرائل میں یہ پیش ہوں گے، ان کا بیان جب سامنے آئے گا تو اس کے بعد ان کو جو ڈیفنس کاؤنسل جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے کراس ایگزامینیشن کریں گے اور پوچھیں گے بھئی 1 مہینے کہاں گھوم رہے ہو تم، کیوں نظر نہیں آ گئے، اور کیا آپ کو ایسی بات تھی کہ آپ نے خود آ کے کہا کہ میں والنٹیئر کر رہا ہوں یہ بیان دے رہا ہوں. 1 مہینے کے بعد 1 مہینہ غائب رہے. یہ 1 مہینہ غائب نہیں رہے، ان کو غائب کیا گیا 1 مہینے. اس کے بعد ان کو انڈر ڈیورس جو ہے یہ بیان دلوایا کہ کہاں
لے کے گئے, کس کے سامنے لے کے گئے, کہیں وہ آئی چیز سامنے نہیں آئی. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جب کھل جائیں گی, یہ چھپنے والی بات تو ہے نہیں, جب ٹرائل ہوگا یہ ساری باتیں کھل جائیں گی اور اس کو پتہ لگے گا کہ ان کنڈیشنز کے اندر پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ کسی شخص کو مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ تم اپنے خلاف کوئی بیان دو. یہ پاکستان کے آئین کے جو ہے وہ یہ فنڈامنٹل رائٹس میں پروٹیکٹڈ, یہ رائٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا کہ آپ ایک آدمی کو مجبور کر سکتے. یہ ساری وائلیشن جو ہیں, یہ آپ جو کہہ رہی ہیں, یہ ساری باتیں اتنے بھونڈے انداز میں آ رہی ہیں سامنے کہ اس کے نتائج جو ہیں یہ الٹ کے, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گے, یہ ان کے نتائج انہی کے خلاف جائیں گے. بٹ لیکن احمد صاحب, عمران خان احمد صاحب سابق وزیر اعظم, ان کی جانب سے اس بات کو ایڈمٹ بھی کیا گیا, ایک ایڈمیشن آن ریکارڈ آ چکا تھا جہاں پر انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ سائفر کدھر گیا ان کو نہیں معلوم. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اور وہ آڈیو لیک جو سامنے آئی تھی وہ انویسٹیگیشنز میں کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ وہ سائفر کے وہ تو اس کے تو فارن آفس میں بھی اس کی کاپی موجود ہے, یہ سب کچھ ہے, وہ کنٹینٹس تو موجود ہے. جو پبلک کے سامنے انہوں نے کوئی سائفر پڑھ کے تو نہیں سنایا, وہ لیٹر تو نہیں پڑھ کے سنایا کہیں پر, وہ تو اس کے متعلق اپرائز کرتے رہے قوم کو کہ دیکھو یہ کانسپریسی ہو رہی ہے, یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے, یہ ریزن اس کے گورنمنٹ میری جو ہے وہ ڈیمولش کی گئی ہے, مجھے حکومت سے نکالا گیا, اس کے پیچھے یہ سازش ہے. یہ باتیں وہ کرتے رہے, انہوں نے کہیں اس کے کنٹینٹس پر نہیں پڑھے, اور جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کی وائلیشن کیسے ہو گئی. یہ ساری باتیں تو جس وقت کورٹ کے سامنے آگے کھولیں گی, یہ تو ایک ایسے ایک جو ہے ایک رائی کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے. ایک باقی تمام معاملات میں دیکھا کہ وہ ان کے خلاف کوئی کامیابی نظر نہیں آئی, تو اب یہاں پہ شروع ہو گئے تو نظر نہیں آیا ان کو. آپ کا اوپینین امجد صاحب یہ باتوں کی یہاں اہمیت ہے یہاں. ٹھیک ہے امجد صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ آڈیو لیک اور اس حوالے سے ایڈمیشن جو سابق وزیر اعظم کا تھا ڈیورنگ اے ٹی وی انٹرویو, وہ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل فرق پڑے گا. یہ سیکشن 164 کی جو سٹیٹمنٹ ہے اعظم خان صاحب کی, ٹھیک ہے, سبجیکٹ ٹو کراس ایگزامینیشن ہے, اس پہ سزا تبھی ہوگی کہ ان کو کراس ایگزامینیشن ڈیفینس کر لے گا, لیکن ادروائز انویسٹیگیشن میں 164 کی ایک اپنی اہمیت ہے, اور یقیناً وہ ایک سٹیٹمنٹ ان کے خلاف موجود ہے. اسی طرح آڈیو لیکس ہیں, اسی طرح اور ان کی سٹیٹمنٹس ہیں جو سامنے موجود ہیں, اور یہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اور جو اعظم خان صاحب کا جو بیان ہے, آج خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ضمنی طور پر ان سے بھی باز پرس ہوگی, ان سے بھی پوچھا جائے گا, وہ مکمل طور پر اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ایسا ہی ہے سر؟ اعظم خان نہیں, اعظم خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے, اگر پروسیکیوشن اس پر ریلائی کرے گی تو پھر اعظم خان صاحب کو میرا نہیں خیال کہ پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. ان سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ اب ایک گواہ ہے, اور گواہ کو یہ کسی طرح بھی ایکیوز نہیں بنا سکتے. اگر اس کو ایکیوز بنائیں گے تو پھر تو گواہی ختم ہو جائے گی, پھر تو پروسیکیوشن کو نقصان ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ چارج کریں گے, وہ ایز اے وٹنس ہی اس میں رہے گے, وہ ایز اے وٹنس. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ سابق وزیر اعظم سے, چونکہ انہوں نے وہ کاغذ ان کو دیا تھا تو ان سے کاغذ کی بازیابی کی بھی ذمہ داری پرنسپل سیکرٹری کی ہی تھی. نہیں, اس طرح سے ہے کہ پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری نہیں تھی, وہ پرائم منسٹر کی یا آرمی چیف کی یا فارن منسٹر کی ہوتی ہے. اور اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب سائفر آئے گا وہ ان لوگوں کو انفارمیشن کے لیے دیا جائے گا, اور یہ پھر رپورٹ دیں گے کہ ہم نے اس کو ضائع کر دیا یا اس کو واپس کر دیا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پارٹ پہ نہیں ہے, نہ انہوں نے واپس کیا نہ انہوں نے ضائع کیا, ان کا گم ہو گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائلیشن ہے, یہ وائلیشن ہے, اور یہ ایک سنگین جرم قرار دیا جا رہا ہے موجودہ حکومت کی جانب سے, اور جس کے حوالے سے سزا کی بھی جو بات کی جا رہی ہے. احمد صاحب, چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے سٹے لیا جا رہا تھا اسی معاملے پر, جو کہ آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے وہ سٹے ویکیٹ بھی کیا گیا 3 روز قبل. اور آج موجودہ حکومت یہی کہہ رہی تھی کہ تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, اپنے جو کیسز ہیں کبھی وہ سٹے لے لیتے ہیں, کبھی وہ جج پہ اعتراض اٹھا لیتے ہیں. ایسی ڈیلینگ ٹیکٹکس کیوں اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ تو سابق وزیر اعظم چاہتے تھے کہ تحقیقات ہوں اور تمام حقائق منظر عام پر آئے, تو وہ 25 جولائی کو ان کو طلب کیا گیا ہے, تو کوآپریٹ کریں گے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے؟
وہ باقاعدہ کوپریٹ کر بھی رہے ہیں. آپ دیکھیے کیسز کی جس انداز کی بھرمار ہے, اور کبھی ان کے ایف آئی آرز کی کنٹینٹ کو پڑھیں تو اتنے فریبلس اور اتنے فالس قسم کے وہ بنائے ہوئے کہ جس میں ڈائریکٹلی کوئی انوالومنٹ بھی نہیں ہے. آپ سوچیے تو صحیح کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے زمان پاک میں اور کن کنڈیشن کے اندر یہاں بیٹھے ہوئے, اور ایک قتل ہو جاتا ہے وہاں پر, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قتل میں ایف آئی آر میں اسپیشلی جو ہے وہ اس کو ایجنسیوں کے زور پہ اور پریشر کے تحت اس کو ان کا نام لکھوا لیا جاتا ہے. یہ صورتحال جو ہے جہاں پہ پیدا کر دی جائے وہاں پہ سچویشن ڈیٹیوریٹ ہوگی, اس کا کوئی پازیٹیو پروگریس تو نہیں ہو سکتی. یہ تو حالات کو خراب کیا جا رہا ہے. ایک شخص کے لیے ایک شخص کو اپنا دشمن بنا کر سائیکولوجیکلی یہ ہے تو ہم سامنے ہم آ نہیں سکتے ان پاور. اصل میں خوف یہ ہے کہ اگر عمران خان الیکشن ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی چیئرمین جو ہے یہ الیکشن میں تو ان کو بیٹ کیا نہیں جا سکتا کیونکہ ووٹ بینک ان کو اور بڑھ گیا, اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں. یہ پرزمپشن ہے, حالانکہ نہ وہ اس قسم کے آدمی ہے, نہ وینڈکٹیو ہے, نہ ایسی کوئی بات ہوگی, نہ ہونی چاہیے. نیشنل لیول کے اوپر بڑے کھلے دل سے معاملات کو دیکھنا چاہیے, تو اور وہ ایسا سوچنا بھی نہیں یہ. لیکن یہ اس سوچ کا دھارا اتنا جو ہے وہ کم عقلی اور ذہنیت کو یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ اس کو کر رہے ہیں وہ اتنے کم عقل ہیں اور اتنے انہوں نے اپنے اندر فوبیا بنا لیا ہوا ہے کہ احمد صاحب طاقتور آدمی ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. میں الیکشن سے متعلق ضرور سوال کرنا چاہوں گی آپ دونوں سے, اور چونکہ سابق وزیر اعظم کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی چاہے معاملہ سائفر کا ہو, انہوں نے اپنے اوتھ کی جو ہے وہ وائلیشن کی ہے, لیکن جہاں پر 2 صوبوں میں انتخابات ہونے تھے اور 90 دن کے اندر ہونے تھے, کانسٹیٹیوشن میں بالکل یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے, مینڈیٹری تھا اور نہیں ہوئے. اس کے بعد عدالت کے احکامات بھی سپریم کورٹ کے فالو نہیں ہوئے. امجد صاحب آپ اس میں کامنٹ کریے گا, کیا موجودہ وزیر اعظم کی جانب سے عہدے کی اپنے حلف کی وائلیشن نہیں ہوئی؟ کیا وہ اس کے مرتکب نہیں ہوئے کیونکہ فنڈز تو بہرحال موجودہ حکومت نے ہی ریلیز کرنے تھے الیکشنز کے لیے؟ اصل میں اس طرح سے ہے کہ پرائم منسٹر اس کی ذمہ دار نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نے وہ اس کو کیبنٹ کو اور پھر قومی اسمبلی کو اس نے انوالو کر لیا, تو اکیلی ان کی ذمہ داری نہیں. الیکشن بالکل 90 ڈیز میں ہونے چاہیے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کی جو ڈیسولوشن آف اسمبلیز تھی اس کو عدالت میں چیلنج کرتے کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. تو میرا خیال ہے ان گورنمنٹ کے پاس زیادہ اچھا موقع ہوتا اس جگہ پہ. وہاں پہ میں سمجھتا ہوں حکومت نے ناکامی ان کو ہوئی ہے کہ انہوں نے وہ پیٹیشنز فائل نہیں کی جہاں پہ وہ ریزولوشن کو چیلنج کر لیتے تو صورتحال اور ہوتی. ادروائز 90 ڈیز لکھا ہوا ہے, 90 ڈیز میں ہونے چاہیے تھے الیکشن. اب وہ اس بات پہ آتے ہیں کہ آرٹیکل 254 کے تحت اگر اس ٹائم میں نہ ہو جو قانونی جو آئینی ٹائم دیا گیا ہے تو وہ انویلڈ نہیں ہوں گے. یہ کوئی اتنا اچھا آرگومنٹ نہیں ہے. رائٹ, بٹ آج ایک خبر جو سامنے آئی وہ احمد صاحب یہ تھی کہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے عمر حمید صاحب, انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن تو تیار ہے بہرحال الیکشن 60 ڈیز میں ہو یا 90 ڈیز میں, لیکن اگر نئے سینسس جو ہیں وہ منظور ہو جاتے ہیں تو پھر حلقہ بندیوں کے لیے 4 ماہ درکار ہیں. سر اس کی جو ڈیجیٹل سینسس ہے اس کو نوٹیفائی کرنا, چونکہ آپ کو پتہ ہے 12 اگست کو مدت تو موجودہ اسمبلی کی پوری ہو جائے گی, اگر نیا سیٹ اپ ہوتا ہے نگراں سیٹ اپ میں, کیا وہ یہ اتھارٹی رکھتے ہیں اور اپروول دے سکتے ہیں نوٹیفائی کرنے کا ڈیجیٹل سینسس؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, ابھی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی ایک ایکٹ کو سامنے رکھیں تو اس سے آپ کو ان کی بدنیتی نظر آئے گی, جو کچھ جس انداز میں یہ سارے معاملات انہوں نے چلائے ہیں. جو اس وقت جو ہے 90 ڈیز یہ پیریڈ اس وقت بھی آئین کے اندر موجود تھا. سپریم کورٹ بھی بینچ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی 90 ڈیز مین 90 ڈیز, لیکن کیا تذلیل امیز رویہ اختیار کیا گیا تھا اسمبلی کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر. پارلیمنٹ اس کام کے لیے تھوڑی بات نہیں ہے. پارلیمنٹ کا صرف کام ہے لیجسلیشن کرنا, نہ وہ کوئی ریزولوشن کر کے کوئی اس کو انفورس کر سکتے ہیں, نہ کوئی وہ ایگزیکٹو کی جو ہے وہ طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں. ایگزیکٹو بالکل الگ ہے, ٹرائیکوٹمی اتھارٹی جو ہے پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو جوڈیشری ہے. یہ تمام چیزوں کا بالائے طاق رکھے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے آئین کو موم کی ناک بنایا گیا ہے, جب چاہے اس کو استعمال کیا, جب چاہے اس کو اٹھا کے پھینک دیا.
یہ خطرناک صورتحال جو انہوں نے پیدا کی ہے، اس کے نتائج بھی بڑے بھیانک ہوں گے، کیونکہ آئین جب آپ کے ایک بیسک ڈاکومنٹ جو ہے اس کی تصدیق ہو گئی تو باقی قانون کی تو حیثیت کوئی نہیں رہتی ہے. تو یہ سب سے خطرناک بات ہے. آپ دیکھیے ٹھیک، ایک زمانے میں لیکن جو سوال احمد صاحب، مجھے وقت کی کمی ہے، لیکن وہ جو نئے سینسس کی نئی مردم شماری کی منظوری کے حوالے سے نوٹیفائی کرنا نگراں حکومت کر سکتی ہے کیا؟ نگراں جو سیٹ اپ آئے گا نہیں کریں گے ابھی تو. اب یہ اس کو اگنور کریں گے. دیکھ لیجیے گا ابھی آپ. اب یہ کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن فوراً کروا لیے جائیں، تو اب یہ نئی سینسس جو ہیں مردم شماری کو اگنور کیا جائے گا کہ یہ بعد میں ہو جائے گا، پرانے حلقہ بندی کی بنیاد کے اوپر الیکشن کروائی جائیں گے. آپ دیکھ لیجیے گا یہ ہوگا. اور امجد صاحب آپ بھی یہ ویو رکھتے ہیں، اور جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کے پاس، جو میں اتھارٹی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نوٹیفائی کرنے کے مجاز ہیں؟ کیئر ٹیکر کا بڑا محدود قسم کا مینڈیٹ ہوتا ہے، انہوں نے صرف الیکشن کرانا ہے اور ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہیں اس میں دیکھنا ہے. یہ تو پالیسی ڈیسیژن، یہ تو بڑا ڈیسیژن ہے، یہ تو میرا خیال ہے الیکٹڈ نمائندے ہی کر سکتے ہیں. سر آپ کو لگتا ہے پنجاب میں نگراں سیٹ اپ کی جانب سے پھر وائلیشنز ہوئی ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے بارہا ان کو کہا گیا کہ جی وہ روٹین میٹرز پہ فوکس کرنا ہے، لیکن ٹرانسفر پوسٹنگز اور تمام معاملات جو ہیں وہ سرفیس کرتے رہے. آپ کو لگتا ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے؟ ٹرانسفر پوسٹ ایک تو وہ والی ہے نا جو روٹین میں ہوتی ہیں ہر 2 سال بعد کسی بھی سرکاری ملازم کو. ادروائز باقی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے وہ تو ادروائز میرا خیال ہے نگران سیٹ اپ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ میجر قسم کے کوئی ڈیسیژن لیں. وہ صرف روزمرہ کا جو اس وقت کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق وہ کام کریں. رائٹ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. جی یہ اس میں الیکشن ایکٹ میں 230 سیکشن لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف الیکشن کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. اس کو پرائر پرمیشن کے علاوہ ایک ٹرانسفر پوسٹنگ بھی نہیں کر سکتی. بالکل اسپیسیفکلی مینشن ہے. ساری وائلیشن کی گئی ہیں اب تک. سو صرف اور صرف اسسٹ کر سکتے ہیں فار دی کنڈکٹ آف الیکشنز. تھینک یو سو مچ احمد اویس، شکریہ آپ کا بھی، اور امجد شاہ صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد خوش آمدید. اور جس طرح سے ہم ڈیورنگ دا پروگرام بات بھی کر رہے تھے، اور آج سیکرٹری الیکشن کمیشن کا بھی میں نے حوالہ دیا، جنہوں نے کہا کہ نئے مردم شماری اگر منظور ہوتی ہے تو پھر حلقہ بندیوں کے لیے 4 ماہ درکار ہیں. آلدو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ کہتے ہیں کہ تیار ہے، اگر الیکشن 60 دن میں بھی ہو یا 90 دن میں. الیکشن کمیشن آف پاکستان بہرحال صاف و شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے لیے تیار ہے. اور انتخابات میں کیا ابھی بھی خدشات ہیں؟ یہ ڈیبیٹ آلدو کہ یہ بات ریس کرتے ہوئے بڑی واقعی افسوسناک بات ہوتی ہے کہ یہ پوچھنا بھی پڑ رہا ہوتا ہے کہ انتخابات ڈیلے ہوں گے کہ نہیں. لیکن صورتحال کیا ہے؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے متعلق کیا خبریں ہیں؟ وہ ملک واپس کب آ رہے ہیں؟ کیونکہ آج ہی وزیر دفاع صاحب کا جو بیان آیا ہے سامنے کہ چیف جسٹس صاحب کے جانے کے بعد ہی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ملک واپس آئیں گے. اس سے متعلق بات کریں گے. اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے بھی حوالے سے کیا خبریں ہیں اور کیا کوئی حتمی فیصلے کی طرف بڑھا جا سکا ہے یا نہیں، اس پر گفتگو ہوگی. عامر الیاس رانا صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عامر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عامر صاحب سب سے پہلے تو آغاز اسی بات سے نواز شریف صاحب سے متعلق وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک انٹرویو میں کہا کہ بندیال صاحب کے چیف جسٹس صاحب کے جانے کے بعد ہی سابق وزیر اعظم ملک واپس آئیں گے. ایسا ہی ہے؟ اسی چیز کا ویٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی راز نہیں ہے، کیونکہ یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اور پھر جو جسٹس اعجاز الحسن ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کے کیس کی نگران جج کے طور پہ ذمہ داریاں نبھائی تھیں، اور اب اس فیصلے کے اوپر کہ جو فائز عیسیٰ صاحب اس وقت آصف سعید کھوسا نے دیا کہ اس کے اوپر مختلف بیانات آئے کہ ان کو لکھا ہوا ملا تھا اور اناؤنس کر دیا. مطلب یہ بہت حیرت انگیز بات ہے، اور آصف سعید کھوسا صاحب کو اس پہ بولنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے بھائی کا نام بھی بہرحال ناصر کھوسا صاحب کا نگران وزیر اعظم کے لیے آ رہا ہے کہ سارے بھائیوں کا ٹیمپرامنٹ مختلف ہے اور گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ بات نواز شریف کو پتہ ہے، وہ آج آ جائیں، فیصلہ ہو جائے اور یہاں سو موٹو ہو جائے، چیف جسٹس عطا بندیال صاحب ان کے کیس کا لے لیں، کیونکہ بہت چیزیں ہیں وہ بھگت چکے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے عدلیہ نے فوج کے ساتھ مل کے سابق وزیر اعظم کو وزیر اعظم بنانے کے لیے یعنی عمران خان کو سہولت کاری کا فریضہ انجام دیا کہ سب 1 پیج پہ تھے. رجیم چینج بنائی گئی 17-18 میں، اور واٹس ایپ پہ JIT بن رہی ہے، اور اس وقت ساری چیزیں
ذمہ داروں کے نام کے ساتھ اب ہر چیز کھل چکی ہے اور ہر بندہ گواہی دے رہا ہے. اور شوکت عزیز صدیقی صاحب جو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کے بیان جو اس وقت انہوں نے بطور جج دیا تھا اس کی تصدیق سب کچھ کر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پھر بندہ سمجھتا ہے کہ جتنی نا انصافی ان کے لیے جو خواجہ آصف صاحب بات کر رہے ہیں، جو پی ایم ایل کی لیڈرشپ کر رہی ہے کہ جو اس وقت ہوئی تھی، تو پھر بندے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ آئیں گے، ظاہر ہے انہیں راہداری ضمانت لینی ہے اور وہ اسلام آباد لیکن عامر صاحب، نواز شریف صاحب کے بھائی بطور وزیر اعظم یہاں پر دیکھا یہی جا رہا ہے کہ ان کے کیسز آج بھی وہ منی لانڈرنگ کیس میں وہ ان کے صاحبزادے بری ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ اتنے ہی پاور لیس ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو واپس ملک نہیں لے کر آ سکتے تھے؟ دیکھیں، جب سپریم کورٹ ڈیسیژن شخصیت کو دیکھتے ہوئے دے رہی ہو تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ شخصیت وہ ہے نواز شریف جس کو جنرل راحیل شریف نے انہی شہباز شریف کے ذریعے جب وہ ہارٹ کا آپریشن کرا کے 2016 میں لندن میں تھے تو میسج بھیجا تھا کہ آپ وہیں رہ جائیں اور آپ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں. اور وہ اگلے دن یہاں آئے تھے اور لینڈ سلائڈ وکٹری کشمیر کے الیکشن میں ملی تھی، جب اس وقت عمران خان اور بلاول بھٹو کا ایک ہی بیانیہ تھا آزاد کشمیر میں کہ مودی کا یار نواز شریف. اور جب وہ لینڈ کیے وہ جیت گئے، جس کے نتیجے میں RTS بنانا پڑا کہ لوگ تو ووٹ دیتے ہیں اور پھر وہ جتایا گیا. یہ آج کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر وہ احتیاط کر رہے ہیں تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ اور پی ایم ایل این کے پاس ان کے علاوہ ہے کیا؟ نواز شریف ہے اور مریم نواز ہے. شہباز شریف نے تو نہیں الیکشن میں لوگوں سے ووٹ مانگنے، ووٹ تو نواز شریف کا ہے اور تو کسی کا نہیں ہے. اور وہ کیوں اپنے آپ کو کسی مشکل میں جائیں؟ وہ 14 اگست کو بھی آ سکتے ہیں. وہ فیصلہ آج کر لیں کہ میں نے کل آنا ہے. اصل تو ان کے لیے ہے کہ وہ اب یہاں پاکستان کس وقت آتے ہیں. آج آپ اور ہم سب کہہ رہے ہیں ان کے بھائی کی حکومت ہے، وہ کیوں نہیں آتے؟ جب آئیں گے تو لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ بھائی کی حکومت تھی جی، آ گئے. جیسے ابھی آپ نے کہہ دیا شہباز شریف اپنی حکومت میں بری ہو گئے. کیس بھی تو اسی طرح ایک منٹ جی علینا سنے نا، یہ کیس یوں ہی بنائے جاتے ہیں. تو جی نواز شریف کے بیٹے تو پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں، نواز شریف کے بیٹے باہر چلے گئے، یہ تو باہر کاروبار کرتے ہیں. حمزہ شہباز مرغیاں بیچتا ہے جی، وہ سلمان شہباز بیچتا ہے جی، انہوں نے کاروبار یہاں بند کیا. آپ اور ہم وہ لوگ ہیں جو اکساتے ہیں جنرل مشرف کو کہ لال مسجد میں آپریشن بہت ضروری ہے، اور جب آپریشن ہو جاتا ہے تو ہم پتہ کیا کرتا ہے میڈیا؟ وہ جی اتنے شہید ہو گئے، فلانے ہو گئے، اس وقت اس کو اکسا کے مروا دیا. بٹ عامر صاحب، یہ میڈیا کا دو دھاری تلوار ہے، کچھ نہیں، لیکن ان کو بھی فیصلے کرنے ہیں. بالکل. اچھا، لیکن عامر صاحب کچھ اس قسم کے بھی موو سامنے دیکھنے میں آئے جہاں پر آپ کو پتہ ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے وہ ایک راہ بھی ہموار کی گئی کہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی مدت تھی اس کو 5 سال کے لیے لمٹ کر دیا گیا. یہ بھی کچھ اس قسم کے سٹیپس جو ہے وہ لیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے بظاہر امپریشن تو یہی مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں راہ ہموار کی جا رہی ہے سابق وزیر اعظم کے ملک میں واپس لوٹنے میں. لیکن مجھے ایک بات بتا دیں، پاپولیرٹی جو اس وقت کہی جاتی ہے کہ سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی چیئرمین کے حوالے سے کہ ان کے ابھی بھی پاپولیرٹی گراف جو ہے وہ بلند ہے اور ان کے مقابلے میں یہ نہیں باقی کنٹینڈرز نظر آتے، اس کو کس طرح سے چینج کیا جائے گا؟ اور یہ جو سائفر جی پہلے تو 5 سال پہ سن لیں، کیا کہیں آئین اور قانون میں لکھا ہوا تھا کہ تاعمر نااہلی ہے؟ وہ ججوں نے جو کیس پکڑ کے سزا دی اس میں کیا تھا؟ ساری عمر کے لیے نااہل. اور اس وقت شاہد خاقان عباسی کو ثاقب نثار نے منع کیا کہ اگر آپ نے قانون سازی کی، ان کو میسیجز گئے اور 5 سال کی یا 3 سال کی ہم اس قانون کو اڑا دیں گے. وہ لا شاہد خاقان عباسی کی کمزوری تھی، پارلیمنٹ سے بنوانا چاہیے تھا، چاہے اسٹرائک ڈاؤن کر دیتے. آج انہوں نے کیا ہے تو اب وہ کیوں نہیں لے رہے سو موٹو؟ کیونکہ عمران خان اگر نااہل ہوں گے تو ساری عمر کے لیے، کیونکہ سہولت کاری ہو رہی ہے. اگر آج کل پرسوں اگلے ہفتے میں یہ فیصلہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جن کے پاس لگا ہوا ہے کیس توشہ خانے کا، تو عمران خان 5 سال کے لیے نااہل ہوں گے، ساری عمر کے لیے نہیں ہوں گے. 62(1)(f) میں پی کے تحت ان کے سزا ہوئی ہے، اور وہ اس کو اگر یہ سزا ہوئی تھی نااہلی کی جو عمران خان کی میاں والی پہ پکی ہو چکی ہے، اس سیٹ پہ اس پہ اسٹے نہیں ملا. اسٹے ملا تھا کہ ضمنی الیکشن نہیں ہوگا. اب جو کیس فائنل ہونے جا رہا ہے بالفرض اگر وہ ہو جاتا ہے تو وہ 5 سال کے لیے ہوں گے، اس کو تو نہیں چھیڑا جا رہا. وہاں پہ تو تاعمر ناحیات جو ہے نااہلی کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ جس کے لیے مقصود تھا اس کو لانا تھا. اب آپ آ جائیں گے جو بہت پاپولر ہے، کوئی شک نہیں ہے خان صاحب بہت پاپولر ہے. کیا 2018 کے الیکشن میں نواز شریف پاپولر ترین نہیں تھے؟ RTS بٹھایا گیا، وہ جیل چلے گئے، بیٹی کے ساتھ آئے، ان کا ووٹر ان کے لیے نکلا. میں اس سوال کا جواب تب سمجھوں گا خان صاحب اپنی پارٹی کو الیکشن کے لیے لے جائیں، اپنے کینڈیڈیٹ لے آئیں. جیسے ساؤتھ پنجاب سے نون لیگ کے سارے کینڈیڈیٹس کو واپس کرایا گیا. وہ جو سرتپا چیئرمین تھے وہ پریس ریلیزیں جاری کرتے تھے اور پھر وہ ویگو ڈالوں میں بٹھا کے ان کو لایا جاتا تھا جہانگیر ترین کے گھر، اور جہانگیر ترین کے گھر سے آپ سمجھ لیں کہ لینڈ کروزرز میں بنی گالا جاتے تھے اور ان کے گلے میں وہ PTI کا جھنڈا ڈالا جاتا تھا. اس طرح وفاداریاں تبدیل ہوئی تھی. ابھی تو وہ مرحلہ آیا ہی نہیں ہے.
یہ مقافات عمل کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن اس وقت میاں صاحب بھی تو کہتے تھے کہ مجھے بولا گیا کہ جی واپس آئے اور قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. نہیں, آپ بہت پیچھے چلی گئی, آپ چلی گئی 99 پہ, پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. اس دفعہ وہ یہ ریپیٹ تو نہیں ہونے جا رہا. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اسی لیے وہ چیک کر رہے ہیں نا. وہ اپنے لوگوں سے گلہ کر رہے تھے اس وقت جب تینوں ایک پیج پہ تھے, خان صاحب, عدلیہ اور فوج, کہ اس کو نہیں رہنے دینا, تو آپ نے ملک کا بیڑا گرک کرا لیا. آج سب کو ایک فکر ہے کہ خان صاحب کی بڑی پاپولیرٹی ہے, اور بھائی 18 میں نواز شریف بھی یہیں کھڑا تھا, بلکہ یہ تو 2022 اپریل میں بھی وہیں کھڑے تھے. آج خان صاحب کا بیج بویا, انہوں نے کاٹا, کیونکہ انہوں نے حکومت لمبی چلائی اور پھنس گئے. ان کے پاس نواز شریف ہے بیچنے کے لیے, ان کے پاس خان صاحب ہے. خان صاحب جیل میں ہوں گے, الیکشن لڑ رہے ہوں گے, نہیں لڑ رہے ہوں گے, یہ 4, 5, 6 ہفتوں کی کہانی ہے, سامنے آ جائے گی. اگر پاپولر رہنا ہے, نواز شریف نے قربانی دی, جیل میں بیٹی سمیت آئے, جب ان کو کہا گیا کہ آپ نہ آئیں. یہ وہ تھی جب 2018 میں 17 میں ان کو سزا ہو رہی تھی کہ آپ پاکستان نہ جائیں, انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گا. وہ آئے, جیل چلے گئے, اپنی پارٹی بچا لی. یہ خواتین, بچوں, مردوں کے پیچھے چھپتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, فرنٹ سے لیڈ کیا ہے. لیکن عامر صاحب یہ کیوں نہیں, ایک بنیادی سوال, اگرچہ اگر ہر الیکشنز کے ٹائم پہ یہی ہوتا ہے, اسی طرح سے مینج کیا جاتا ہے اور ہر کے اعتراض ہوتے ہیں, تو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر کیوں نہیں ہوتی, کیوں نہیں آرگینکلی اس پروسیس کو ہونے دیتی؟ کیونکہ پھر عوام کے سامنے بھی تو ہر چیز اب کھل کے سامنے آ چکی ہے. کیوں نہیں عوام کے ووٹ کی اس طرح سے واقعی میں اس کو عزت دلواتے ہوئے, اس کی قدر کرتے ہوئے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو, اینٹیٹیز کو ایک پیج پہ ہو جانا چاہیے اور روک دینا چاہیے اس پروسیس کو ہمیشہ کے لیے, کہ جو انجینئرنگ کی جاتی ہے اس کو آ کے کیٹیگوریکلی جو ہے وہ آ کے اس کو وہ کرنا چاہیے, روکنا چاہیے, بلاک کرنا چاہیے وہ سارے رستے. یہ اخلاقی, اصولی, آئینی, قانونی بات آپ نے کہی, لیکن یہاں تو آئین چلتا ہے عدالتوں میں, پنچایتی اور تشریعی. آپ نے نہیں دیکھا, آپ بیٹھ جائیں, ہم آپ کو بٹھا لیتے ہیں, گڈ ٹو سی یو کہہ کے, اور چیزیں ہو رہی ہیں. یہاں کہیں آئین قانون کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ آپ کیا چیزیں کر رہے ہیں. تو ایسے میں جس کی ضرورت تھی اس وقت وہ تھے خان صاحب, کہ وہ پولیٹیکل قوتوں سے بات کرتے ہیں. ان کو فوج براہ راست میسج دیتی ہے علوی صاحب کے ذریعے کہ آپ وزیر اعظم سے بات کر لیں. زرداری صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, خان صاحب بات کر لیں, ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جب ان کو جبر کے تحت نکالا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, اس وقت زرداری صاحب نے اور شہباز شریف نے مساق معیشت کی آفر کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. انہوں نے کہا نہیں, یہ مجھ سے نارو مانگتے ہیں. آج بھی وہ پولیٹیکل قوتوں سے جس کو ضرورت تھی بات کرنے کی, کیونکہ یہ تو پس چکے, 2-2, 2.5 سال سب نے تقریباً ایوریج جیل کاٹی, ضمانتیں نہیں ہوتی تھی. یہاں پہ ضمانتیں جو ہے درجنوں کے حساب سے اور گھنٹوں کے حساب سے ججز ویٹ کرتے ہیں اور ضمانتیں دیتے ہیں. کیا اس وقت ایسا ہو رہا تھا؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایسی فقید المثال ضمانتیں اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کبھی ہوئی کسی کی؟ سپریم کورٹ کے ججز لکھ رہے تھے کہ نیب جو ہے سیاسی انتقامی کارروائی کا ٹول ہے, لیکن ضمانت کب دیتے تھے؟ 2.25 سال بعد, 2.5 سال بعد. آصف سعید کھوسا صاحب نے جج ارشد ملک کی اور ویڈیو پہ, فرانزک پہ, وہ بہشتی دیور ہے نا, ایک کتاب بڑی مشہور, آپ نے دیکھی ہوگی, سنی ہوگی, جس کے اندر پولیس رات کی منزلیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ جنت میں کیسے جائیں گے. انہوں نے لکھا کہ آپ نے ویڈیو کو اس طریقے سے نکالنا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دنیا یعنی یو کے میں سزائیں ہو رہی ہیں چینلز کو کہ آپ نے جھوٹ بولا, ویڈیو فرانزک انٹرنیشنلی ٹھیک ہے, یہاں پہ کچھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے تو اسی لیے تو ہم ٹاپ پہ 134 میں آئے ہوئے ہیں نیچے سے. یہ ہمارے مسائل ہیں. ہم نہ سیاستدان بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, جن کو دیوار پہ لگایا آپ کے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے عمران خان کے, انہوں نے آفر کی بات کر لیں, ملک چلا لیں, لیکن وہ ان کو یہی کہتے رہے تو پھر اب آپ اور ہم اور یہ ملک پورا سفر کر رہا ہے اس کے نتیجے میں کہ پھنس گئے ہیں سارے, کسی کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. بٹ عامر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سائفر کا معاملہ, آپ کو لگتا ہے یہ بہت ہی, چونکہ ملٹیپل کیسز بن چکے ہیں سابق وزیر اعظم کے اوپر, اور ہمیں محسوس یہی ہو رہا تھا کہ توشہ خانہ شاید ایک فائنل نیل ان دی کافن ہوگا, یہ جو ہے لیڈ کرے گا ٹورڈز ہز ڈسکوالیفیکیشن. اس کے بعد عدت کا بھی معاملہ سامنے آ گیا, ملٹیپل کیسز کی ایک لمبی فہرست ہے. لیکن اب جب سائفر کو دوبارہ سے اس طرح سے اٹھایا گیا اور یہ جو اقبالی بیان سامنے آیا اس کی روشنی میں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ان کی نااہلی کی طرف لیڈ کر سکتا ہے اور کچھ حکومت کو مل جائے گا؟ یہ اس کا ایک حصہ ہوگا, لیکن توشہ خانہ ہی بظاہر آج کے دن ہم یہ جو بات کر رہے ہیں, جب خود خان صاحب کے وکلا نے 5 اضافی گواہ بنوانے سے انکار کیا, ورنہ ان کے لیے موقع تھا کیس کو لٹکانے کا, جو آج خواجہ حارث کوشش کر رہے تھے کہ نہیں صرف 2 رہیں گے, تو دونوں گواہ بھگت گئے. اب آپ جرا میں کل 265 کے تحت, تعزیرات پاکستان کے تحت, آپ صرف ایک لٹکانے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اگر ہائی کورٹ کا سٹے نہیں آتا, جو کہ اگلے ہفتے لگنا ہے, کہ جی ہم بریت کی درخواست دے رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ چارج ہی غلط لگ رہے ہیں, وہ 2-4 دن میں بھگت جائے گا, یا یہ سوال آپ 100 بنا لیں, 200 بنا لیں, وہ بھگتنا ہے. وہ کیس آج اگر آپ نے کورٹ پروسیڈنگ دیکھی ہو, جس میں کہا گیا کہ 107 ملین روپے
کی مالیت کے گفٹ تھے جو کیبنٹ ڈویژن کی اسیسمنٹ تھی. ان کو بتایا گیا کہ ہم نے 58 ملین میں بیچا ہے. ٹھیک ہے, یعنی 157 وہ ہوتی ہے جس میں شرح 20% لگی. ایکچولی 107 کے بعد آپ لگائیں 80% اس کے اندر کہ وہ اس کی قیمت کتنی بنی. آپ نے کہا ہم نے 58 ملین میں بیچے لیکن اکاؤنٹ میں 30 ملین آئے. وہ باقی کہاں گئے نہیں پتا جی. دیے کس کو, بیچے کس کو نہیں پتا. یہ وہ ایسا کیس ہے جو ڈاکومنٹڈ ہے اور آپ انجام پہ جا رہا ہے. یہ ایک لیتھل ان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. آخر میں صرف جلدی سے یہ بتا دیجیے گا, یہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو لے کے کوئی نام کی طرف, حتمی فیصلے کی طرف آیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, اس کا ایک پروسیجر ہے, ٹائم ہے, وقت موجود ہے. اور جو سب لوگوں کے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بہت مشکل پیش آ رہی ہے کہ جی یہ آپس میں طے کر رہے ہیں. بھائی آپ تو نکل لیے پی ٹی آئی والے خود پارلیمنٹ سے, تو آپ سے مشاورت کیوں ہوگی؟ آپ نے چھوڑا نا راجہ ریاض کو, 20 لوگ آپ کے بچے نا, تو یا تو آپ کی پاور تھی آپ اندر واپس آ جاتے. وہ جو کورٹ نے سٹے بھی دیے, جو واپسی کے فیصلے دیے لاہور ہائی کورٹ نے, وہ پتہ کیا فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن سے اٹھا کے شرح دستور پہ بٹھا دیا کہ آپ پارلیمنٹ میں تو ان نہیں ہو سکتے, وہاں سپیکر نے فیصلہ کرنا ہے. تو پھر آپ بھگتے ہیں, جن کے پاس اختیار ہے وہ فیصلہ کر لیں گے, اور جب نام ان کا اگر آپس میں اتفاق نہ ہوا تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے. آپ کو لگتا ہے اتفاق ابھی تک نہیں ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کارڈز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ بھاگ رہے ہیں, نام بھی آ رہے ہیں. محسن بیگ صاحب جرنلسٹ کا نام بہت آگے ہے, لاہور سے ایک جرنلسٹ بہت ٹرائی کر رہے ہیں, پھر یہ فواد حسن فواد صاحب کا نام آیا, پھر یہاں پہ جو میں نے ابھی آپ کو نام بھی لیا, کھوسا صاحب کے بھائی ناصر کھوسا صاحب کا نام آ رہا ہے, حفیظ شیخ کا نام آ رہا ہے کہ جی وہ فلاں کے جہاز میں بیٹھ کے آئے, وہ فلاں کے جہاز میں گئے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور کچھ لوگوں نے آج کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے. تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ شاہد خاقان عباسی میری اطلاع کے مطابق انہوں نے, پتہ ہے آپ کو کس کی سفارش کی تھی؟ نواز شریف کو, طاہر شمشاد مرزا صاحب کو آرمی چیف لگانے کی. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ان کی نہیں کی تھی, عاصم منیر کا نام نہیں لیا تھا. تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے پھر. رائٹ, تھینک یو سو مچ عامر صاحب, بہت شکریہ ہم سے اپنے انالیسس شیئر کرنے کے لیے. تھینک یو فار یور ٹائم. اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ہم ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. دوست ممالک اور آئی ایم ایف کی جانب سے 4 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی رقم وصول ہونے کے باوجود روپے کی قدر میں رواں ہفتے مسلسل گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے. رواں ہفتے کے پہلے 4 روز میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں 7 روپے 56 پیسے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. معاشی ماہرین ڈالر کی قدر میں اس اضافے کی وجہ حکومت اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے درآمدی سامان سے بندی ختم کرنے کو قرار دے رہے ہیں. معاشی ماہرین کے مطابق درآمد کنندگان کی جانب سے ڈالر کی طلب میں اضافے کے باعث روپے کی قدر میں کمی واقع ہو رہی ہے. دوسری جانب آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت کیے جانے والے معاہدے کی رپورٹ بھی 2 روز قبل جاری ہوئی, اور رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے حالیہ پالیسی ریٹ کے اضافے کو خوشائن قرار دیا گیا. آئی ایم ایف نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ کے حساب سے رکھا جائے. آئی ایم ایف کی جانب سے مہنگائی میں کمی لانے کے لیے مانیٹری پالیسی میں سختی لانے کو ناگزیر قرار دیا ہے. معاہدے کے مطابق پاکستان بین الاقوامی پیمنٹ کی ادائیگیاں نہیں روک سکتا. ٹیکس محصولات میں اضافے کے لیے پاکستان کو سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی بڑھانے کے لیے بھی اقدامات لینے ہوں گے. معاہدے کے مطابق پاور سیکٹر کے بڑھتے ہوئے گردشی قرضے کے باعث پاور سیکٹر میں اصلاحات کے لیے اقدامات بھی کرنے ہوں گے. آئی ایم ایف کا مزید کہنا ہے کہ ٹیرف میں فرق کے باعث گردشی قرضے میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کے باعث پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 2500 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے, جو کہ پاکستانی معیشت کا 3% حصہ ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ میں پاور سیکٹر کے ساتھ ساتھ گیس کے سیکٹر میں پیدا ہونے والے مسائل کی جانب نشاندہی کی بھی کی گئی ہے. آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ گیس سیکٹر میں تاخیر سے ادائیگیوں کے باعث نقصان میں اضافہ ہو رہا ہے اور گیس کی قیمت بنیادی لاگت سے کم ہے. پاکستان میں برآمدی شعبے کو گیس پر سبسڈی دیے جانے کا اقدام درست نہیں ہے. آئی ایم ایف کی جانب سے اس بڑھتے گردشی قرضے کے پیش نظر پاکستان سے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے, جس کے بعد آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم جناب مصدق ملک صاحب نے قوم کو ایک خوشخبری سنائی ہے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے. ان کا کہنا تھا کہ گیس کی قیمت میں اضافہ تو ہوگا, مہنگی گیس لے کر سستی نہیں بیچ سکتے, ایسا کرنے سے ملک تباہ ہو جائے گا. گیس کی قیمتوں میں یہ اس اضافے کے ساتھ ساتھ حکومت بجلی کے نرخوں میں بھی اضافے کی تیاری کر رہی ہے, اور نیپرا کی جانب سے بجلی کی بنیادی ٹیرف میں 4 روپے 96 پیسے اضافے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کی منظوری کے لیے سمری حکومت کو ارسال کر دی گئی ہے, جس کے بعد بجلی کی فی یونٹ قیمت بڑھ کر تقریباً 30 روپے تک پہنچ سکتی ہے. اور اگر اس میں ہم مزید فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ, ایکسائز ڈیوٹی اور دیگر ٹیکس کی رقوم ڈال کر صارفین کو بجلی کا فی یونٹ تقریباً کوئی اندازہ کریں آپ کے 50 روپے کے قریب جو ہے وہ پڑ جائے گا. آج نیپرا کی جانب سے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 ماہ کے لیے بجلی کے 1 روپے 90 پیسے یونٹ
महंगी करने की मंजूरी भी दी गई है। इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये क्या होगी कि महंगाई में पिसी अवाम जो कि ऑलरेडी एक बोझ उठा रही है, उसको बोझ को कम करने के बजाय मौजूदा हुकूमत अवाम को मजीद बोझ तले दबाती चली जा रही है। और बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ साथ अब बिजली के बिलों में रेडियो फीस की मद में 15 रुपए का इजाफा भी किया जा रहा है। याद रहे कि अवाम पहले ही टीवी फीस की मद में 35 रुपए हुकूमत को अदा कर रही है। बिजली की कीमतों में इस इजाफे को लेकर एप्टमा ने बरामदात के बगैर माशी बहाली मुमकिन नहीं के नाम से इस उन्वान से वजीर आजम को खत लिखा है, जिसमें मुल्की बरामदात में कमी पर तशवीश का इजहार किया गया है। एप्टमा की जानिब से अपने खत में वजीर आजम को आगाह किया गया है कि आलमी टेक्सटाइल मार्केट में पाकिस्तान का हिस्सा 2.2 से कम होकर 1.7% पर आ गया है। और खत में वजीर आजम को बताया गया है कि माली साल 2022 में टेक्सटाइल बरामदात का हजम $40 अरब था, जो कि गुज़िश्ता माली साल में कम होकर महज $35.5 अरब तक गिर चुका है। एप्टमा का अपने खत में मजीद कहना है कि अगर खित्ते से मुताबिकत रखते हुए बिजली निर्ख दस्तयाब ना हुए तो टेक्सटाइल के शोबे की मजीद 25% सलाहियत मुतासर हो सकती है। एप्टमा ने खदशे का इजहार किया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो टेक्सटाइल की बरामदात में मजीद 4 से 5 अरब डॉलर्स की कमी हो सकती है। अब इस खत का जवाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से क्या दिया जाएगा, क्या इकदामात किए जाएंगे, क्योंकि अब असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने की तरफ बढ़ा जा रहा है। उस तरफ तमाम सिचुएशन जो है वो गामजन है। और 12 अगस्त को अगर असम्बली मुद्दत मुकम्मल करती है, यू ऑल नो इट के तब जो है ऐसे हालात में 60 रोज़ में इलेक्शंस होंगे, लेकिन उससे कबल अगर होती है तो फिर 90 रोज़ में इंतखाबात। लेकिन जाने से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ज़ाहिर है मुल्की अवाम जो है वो भी तवक्को रखती है, और हमारे तमाम शोबे जो है जो मुतासर हो रहे हैं मौजूदा पॉलिसीज़ के ही तहत, उनके लिए क्या रिलीफ दिया जाता है। जाते जाते लेट्स सी, प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।